السلام علیکم ناظرین، میں سید شاہد عباس نقوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ بخیریت سے ہوں گے۔ سردی کا موسم ہے، اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی، خصوصاً اپنے بچوں کا۔ مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آسانیاں تقسیم کریں اور آسانیاں تقسیم کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم نے بات کی تھی کہ مرشد سے رابطہ کیسے کیا جائے، تو اس سلسلے میں جو آج کل شبدہ بازی چل رہی ہے اس سے ہٹ کر آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ سوشل میڈیا پر پہلی دفعہ یہ بیان کرنے کا شرف ہو رہا ہے، تو اب میرے بعد تو اب لوگوں نے اس کو بھی اپنا خاندانی عمل بنا لینا ہے۔ وہ کہیں گے جی ہمارے دادے نے 50 سال پہلے یہ عمل ہمیں بتایا تھا۔ تو کسی بھی ہستی سے اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے یا معصومین کی خدمت میں، ان کی بارگاہ میں شرف یابی یا ان کی نظر کرم آپ نے حاصل کرنی ہے، ان کی شفقت، تو اس کے لیے آج آپ کو طریقہ بتاتا ہوں سرکار۔ طریقہ یہ ہے میرے بھائیوں، آپ نے ایک قرآن پاک لے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک لے لیں، نئے چاند سے ایک وقت مقرر کر لیں اور ایک جگہ مقرر کر لیں، اور قرآن پاک کے پہلے صفحے سے سورہ فاتحہ سے کی بسم اللہ سے لے کے آپ نے انگلی رکھ کے نہ ہر لائن پہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر لائن پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس طرح پورے قرآن پاک پر انگلی پھیر کر بسم اللہ پڑھنی ہے۔ روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرنا ہے۔ اس طرح آپ 41 دن کریں گے، 41 قرآن پاک کا آپ ختم کریں گے، اور اس کے بعد آپ جس ہستی سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی نظروں میں، ان کی بارگاہ میں قبولیت چاہتے ہیں، مقبولیت چاہتے ہیں، اور اپنا روحانی مقام دیکھنا چاہتے ہیں، تو 41 قرآن اس ہستی کو ہدیہ کریں۔ دیکھیں، میں نے جو چیزیں عرض کی ہیں، میں اجازت نہیں دے رہا اس چیز کی، میں عمل کو بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ وہ والا کام نہیں ہے کہ آپ نے کہا جی شاہ جی نے کہہ دیا اجازت ہو گئی ہے تو کام کو سٹارٹ کر دیں، نہیں، ایسے نہیں۔ آپ جس کے شاگرد ہیں، جو آپ کا مرشد ہے یا آپ کا پیر ہے، آپ کا استاد ہے، جو بھی ہے بھائی، جس کی نگرانی میں آپ یہ کام کرتے ہیں، جن سے سیکھا ہے، ان سے اجازت لیں، تو یہ با پرہیز کریں۔ شرائط اس کی بہت ضروری ہیں بھائی، جو میں نے عرض کر دی ہیں، کیونکہ آپ نے فائدہ بڑا لینا ہے، نفع بڑا لینا ہے، اس لیے آپ کو پابندی تو کرنی پڑے گی۔ ایسے تو نہیں ہے آج کل کہ 1 سیکنڈ میں عمل بیان کیا، ہاں جی فلاں دن آ رہا ہے اور آپ یہ فلاں ذکر کر لیں، فلاں مندرہ کر لیں، ابھی وہ دیکھیں نوٹوں کی بارش شروع ہو جائے گی، ابھی جن حاضر ہو جائیں گے، شاید جنات آ کے بولے گا میں تو آپ ہی کی تلاش میں تھا جناب، آپ کب 1 منٹ کا عمل کریں گے تو میں حاضر ہونے کے لیے بےتاب تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ روحانیت کے جو طالب علم ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم اس لائن میں آئیں، تو ان کو محنت کی ضرورت ہے بھائی، محنت کریں۔ میرے کچھ شاگرد ہیں جو اس عمل کو
कंप्लीट कर रहे हैं और रास्ते में हैं। तो भाई इजाज़त अपने उस्ताद से लें और इसी तरह 41 कुरान ख़त्म करें। मैं तो ये कहता हूँ कि आप 14 मासूमीन को 41 कुरान ख़त्म करें, फिर उसके बाद आपकी जो पसंदीदा शख्सियत है उसको करें। ये चीज़ आप अपने बुज़ुर्गान वालदैन के लिए भी कर सकते हैं, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए कर सकते हैं। तो जनाब ये वो तरीक़ा है जिससे आप अपना रब्त कायम कर सकते हैं। ढकोसले वाले तरीके नहीं हैं कि इधर से मैंने हाथ में चिराग पकड़ा, धागे पकड़े और बखोर का एक जनाब वो पकड़ लिया बखोर, और जैसे अर्थी उतारते हैं या जो भी तरीक़ाकार है, तो इस तरह ना मुर्शद राज़ी होते हैं जैसे उस भाई ने मुझे बताया था। मुझे नहीं पता कि ये कौन करता है ऐसा, क्योंकि मैं तो कम ही राब्ते में रहता हूँ, लेकिन जो चीज़ उन्होंने मुझे बताई मैंने उसके ऊपर ये अर्ज़ कर रहा हूँ। वो बता रहे थे कि ये काफ़ी इस तरह लोग अब कर रहे हैं। मेरा मकसद किसी को तनकीद करना नहीं है, बताना ये है कि आप मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं, आप मुसलमान हैं, शिया सुन्नी जो भी हैं, लेकिन आपके जो रस्म व रवाज हैं ये ढकोसले ये मुसलमानों वाले नहीं हैं। मतलब आप कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन आप अपनी शरीयत को अपने ऊपर नाफज नहीं करते। ये सब बिद्दतें हैं, हरकतें हैं, तो ये दीन का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये अमाल हैं जो ये रवायात में तजर्बात में मिले, इनमें कोई गैर शरई तरीक़ा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कोई ऐसा गैर शरई तरीक़ा नहीं है। आप कुरान पाक पे उंगली रख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहे हैं और हदिया कर रहे हैं, ठीक है, ये कलाम खुदा है। आप तो ये बड़े इसरार का अमल है जी, इसमें बहुत सारे इसरार हैं। फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। आप इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, आसानियाँ पैदा करें, आसानियाँ तकसीम करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।